وہ حدیث یاد ہے نا، آپ نے فرمایا تھا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ آج ہم اللہ کے حکم سے 2 سورتیں پڑھیں گے، میرے رب نے چاہا تو، ایک سورہ نور، ایک سورہ احزاب۔ سورہ نور اور سورہ احزاب کے اندر 2 چیزیں آج ہم واضح دیکھیں گے۔ ایک چیز، کن جنگی حالات میں، کون سی جنگوں کے بیچ میں یہ صورتیں اتر رہی تھیں اور اس جنگوں کے منظر کیا تھے۔ دوسرا ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اخلاق، کردار، تعلیم، طریقہ زندگی جنگوں کے بیچ میں نازل فرما رہے تھے۔ ہمارے یہاں مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، باقی سب فرائض چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہم پر مصیبت آ گئی۔ اللہ جنگ کے دوران یہ نہیں بھول رہے کہ عورتیں کیسے چلیں، کیسے پھریں، ایک دوسرے کے گھروں میں دروازے کھٹکھٹا کر جائیں۔ اللہ یہ نہیں بھول رہے کہ اے نبی، عورتیں گھر کے اندر، سورہ نور کے اندر جتنے کام ہیں وہ گھر کے اندر کے پردے، حیا، عفت کے، گھر کے اندر کے۔ سورہ احزاب کے جتنے کام ہیں وہ گھر کے باہر کے پردے کے۔ ان دونوں صورتوں میں پردہ اور جنگوں کی خصوصیات، جنگوں کے فائدے، یہ دونوں چیزیں صاف نظر آتی ہیں۔ ہم پر مصیبت آئے تو ہمارا حق کیا ہے؟ ہر چیز چھوٹ جائے۔ آج غصہ آ گیا، کسی ایک شخص پر آ گیا، سارا دن عورت بستر سے نہیں اٹھتی، ایسا نہیں ہوتا۔ آج موڈ خراب ہے، گھر میں کھانا نہیں بنتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب عورت تو سچی ہے، وہ تو اس لیے نہیں اٹھ رہی کہ سر میں بہت درد ہے، جسم میں بہت درد ہے، دل میں ہی بن کے بڑی درد ہے۔ اور یہ ساری دردیں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر ایک انسان اپنے دل سے نفاق، غصہ، انتقامی جذبات نکال دے، وہ زندگی میں 90% بیماریوں سے دور ہو جائے۔ تمام بیماریاں، انسانی بیماریاں جسم کے کس حصے میں پائی جاتی ہیں؟ تمام بیماریاں، ایک نہیں یا آدھی نہیں، تمام بیماریاں، 100% بیماریاں ہڈی میں پائی جاتی ہیں، گوشت میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بیماری گوشت کو نہیں لگتی۔ ہمارے جسم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کل کتنی چیزیں ہیں؟ ایک خون ہے، ایک ہڈی ہے، ایک گوشت ہے۔ مین یہ 3 چیزیں ہیں نا، پیپ تو بعد میں بنتی ہے، پانی، اجزاء وغیرہ۔ مین 3 چیزیں ہیں۔ کسی ہڈی کو کبھی بیماری نہیں لگی، کسی گوشت کو کبھی بیماری نہیں لگی۔ 100% بیماریاں کہاں ہوتی ہیں؟ خون میں۔ تمام بیماریاں خون میں ہوتی ہیں۔ ایک سیل جو ہے اپنی جگہ سے ڈیڈ ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔ شوگر کہاں ہوتی ہے؟ خون میں۔ کینسر خون میں، بی پی ہائی خون میں، لو خون میں۔ تمام دردیں کہاں ہوتی ہیں؟ کبھی کسی کے گوشت میں درد نہیں ہوئی۔ پتہ ہے دردیں کس حصے میں ہوتی ہیں؟ سکن میں۔ یہ سکن میں، اور سکن میں جو چیز چل رہی ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ خون۔ تمام بیماریاں خون کے اندر ہوتی ہیں، تمام دردیں سکن کو ہوتی ہیں۔ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، درد نہیں کرتی، سکن درد کرتی ہے۔ اب جتنی بھی بیماریاں خون میں پائی جاتی ہیں، سوچ بنتی ہے، وہ خون کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، صرف سوچ، غصہ، برداشت نہیں، ایسا نہیں، بے صبری، قبول نہیں کر رہے، بس یہ جو نان ایکسپٹینس ہے نا، کسی چیز کو قبول نہ کرنا، ساری جہنم تو یہی سے بناتے ہیں ہم۔ جب ہم کسی چیز کو قبول نہیں نہ کرتے، وہ غربت ہے، وہ نفرت ہے، وہ جو بھی ہے، وہاں سے ہمارا جسم، دماغ اور دل پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پریشر کوکر بن جاتا ہے، پھر وہ معدے کو جا کے افیکٹ کرتا ہے، وہ دل کو پکڑ لیتا ہے، وہ دماغ کو پکڑ لیتا ہے، پھر سر درد ہوتا ہے، جسم درد ہوتا ہے، پھر پوری باڈی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
تو اب علاج کس چیز میں ہے؟ اللہ کی پناہ میں علاج ہے، صرف اس رسول کی فرما برداری میں علاج ہے۔ اسی لیے ہم آج انشاءاللہ سورہ نور اور سورہ احزاب اپنے آئینے میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق، ہر غزوہ اور ہر جنگ جو تھی وہ اس جگہ کے نام سے منسوب کر دی جاتی جس میدان یا جس جگہ پر ہوتی۔ ٹھیک ہے، بدر کا میدان ہے، جنگ بدر ہے، احد کا میدان ہے، احد پہاڑ ہے، جنگ احد ہے۔ اب بنی مستلق ایک چشمہ ہے، وہاں پر ہو رہی ہے تو کسی قبیلے کے ساتھ ہو رہی ہے تو اسی کا نام۔ ٹھیک ہے، غزوہ بنی مستلق کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور حضرت عائشہ پر جو الزام لگا اس کا ذکر اس میں ہے۔ غزوہ بنی مستلق کے سفر میں وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ احزاب، اور غزوہ احزاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، بہت سے گروہوں نے مل کر اکٹھے، تمام کفر اکٹھا ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب سارے گروہ تھے تو غزوہ احزاب بن گئی۔ اچھا، غزوہ احزاب سے پہلے یہ سورہ نور اترتی ہے۔ نور کے اندر روشنی ہے، ایمان ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں نا، تو روشنی کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی روشنی۔ دل کے اندر زندہ انسان ہے تو ایمان کی روشنی دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے اس کے عمل میں روشنی ہوتی ہے، جب وہ بات کرتا ہے اس کی گفتگو میں روشنی ہوتی ہے، جب وہ طریقے پر چلتا ہے اس کا طریقہ ستھرا پاکیزہ روشن ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے نور کا جو دل کے اندر اترتا ہے، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے طریقے، اس کی گفتگو، اس کی ہر چیز پر اثر کرتا ہے۔ کس نے دعا یاد کر لی؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا۔ اللہ یہ جو ہم مانگتے ہیں نا، کیا مانگتے ہیں؟ اللہ دل میں نور دے دے، آنکھوں میں نور دے دے۔ اللہ نور، یہ کون سا نور مانگ رہے ہیں؟ ایمان مانگ رہے ہیں، ایمان۔ اللہ ہر چیز کو ایمان دے دے، کان سنے ایمان کی بات، آنکھ دیکھے ایمان کی بات، منہ زبان بولے ایمان کی بات۔ اور پتہ ہے کتنا پیارا ہے اس میں، بتا کہتا ہے اللہ فی لحمی نورا وفی شعری نورا۔ ایک ایک اللہ بال میں نور دے دے، بالوں میں نور مانگ رہا ہے۔ اللہ میرے پٹھوں میں نور دے دے، یہ پٹھے الو کے پٹھے بنے رہتے ہیں ہر وقت، ان پٹھوں میں طاقت نہیں ہوتی تو عورتیں گری رہتی ہیں۔ پٹھوں میں نور آ جائے گا، ایمان توکل آ جائے گا، یہ کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ گوشت میں نور مانگ رہا ہے بندہ مومن، اس میں اس دعا کو یاد کریں، رب سے نور مانگیں اور رمضان کے اندر اندر مانگیں۔ بہرحال سورہ نور کے اندر نور مانگنا تو ہمیں آ جائے، نور اکٹھا کرنا تو آ جائے۔ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھو کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ آپ نے جو اپنے منہ بولے بیٹے کا نکاح کروایا، اس کا مسئلہ اس میں بتایا گیا۔ ہم کسی ایک مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ واقعی شروع کر لیتے ہیں۔ چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا، ہم اس کو قرآن کی آیات کی روشنی میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ کہتے ہیں ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ پورا قرآن فرض ہے۔ اللہ پھر سورہ نور کی پہلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں نے فرض کر دیا۔ بڑے کڑے کڑے اور سخت معاملات آج اس میں بیان ہونے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم، پہلی آیت، الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورتیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ان پر ترس کھانے کا جذبہ تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ہاتھوں تمہارے جو ہے تمہارے دل میں جگہ نہ پالے، ان پہ ترس تم پہ غالب نہ آ جائے۔ اللہ کا دین لاگو کرو، اپنی بیٹی ہو، اپنا بیٹا ہو، جو زنا کا مرتکب ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور یہ کموارہ زانی اور کمواری زانیہ کے لیے ہے۔ اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں
اس حق کو قبول کرنا چاہتا ہے تو ان کاموں کو لاگو کریں. اگر میری بیٹی ہے اور وہ ایسا کام کرتی ہے تو ماں کیا سب سے پہلے فرض سمجھتی ہے؟ پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو، چھپا دو، گھر میں کسی کو پتا نہ چلے، باہر نہ کسی کو پتا چلے. عیب کھل گیا تو عزت نہیں رہے گی. سوچو رب نے جب تمہارا عیب دنیا کے سامنے کھول کر بیان کیا، کہاں عزت بچائیں گے، کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر آج پتا چل گیا اور تم نے شریعت کے اصول پر، اس الحق کے کہنے پر اس کو لاگو کر دیا تو زندگی بھر کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو محفوظ کر لو گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا. اگر اس کو اس حال میں موت آ جائے تو اللہ کے پاس کافر ہو کر مرے گا، ایمان سے خالی جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے جو مجھے دشوار گزار گھاٹی سے اٹھا کر لے گئے. یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے. 2 آدمی سے مراد 2 فرشتے ہیں. وہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے کر گئے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے. ان کے اندر سے بیت الخلا گندگی کی بو آ رہی تھی اور بو اتنی غلیظ تھی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں. زانی کے حالات یہ ہیں کہ اس کی معافی کا امکان ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا، اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو اس کو شہ دیتے ہیں ان کی معافی کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا. اسی طرح اس کے بعد زانی مرد اور زانی عورت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. بچوں کے ہاتھ، بچوں کی آنکھیں، بے پردگی. دیکھیں سورہ نور شروع ہو رہی ہے، پردہ بھی اترنے لگا ہے، اختتام بعد میں، لیکن شروع میں ہی بتا دیا اگر بے پردہ رہو گے تو انجام یہی ہوگا. زنا بے پردگی ہی سے جنم لیتا ہے. بے پردگی ایک ایسی چیز ہے جو کھلم کھلی بے حیائی ہے، اور کھلی کھلی بے حیائی کس چیز کو جنم دیتی ہے؟ زنا کو جنم دیتی ہے. اگر کوئی اتنی صفائی پیش کرے اور اس بات کو تسلیم نہ کرے تو اللہ کے بندو تم یہ بھول گئے ہو تمہاری عورتوں کے، بیٹیوں کے، بہوؤں کے چہروں کو دیکھنا کیا یہ زنا نہیں ہے؟ ان کے بال دیکھنا، ان کا سنگار دیکھنا، ان کی زینت دیکھنا کیا یہ زنا نہیں ہے؟ تم نے زنا کس کو سمجھ لیا؟ کسی کا بچہ پیدا کرنا زنا ہے؟ زنا کتنی بڑی بات کو زنا سمجھ رکھا ہے. غیر محرم کی اداؤں کو دیکھنا، ان کی شادی بیاہوں پر ہالز میں ان کی تماشے دیکھنا کیا یہ زنا کا کوئی عکس نہیں ہے؟ یہ غلط فہمی آج امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے. یہ ایک بات انسان کو اتنا دور کر چکی ہے. اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی روشنیاں دی ہیں یاد سے دہرا رہے ہیں اس بات کو. اللہ نے فرمایا میں نے احکامات کو تم پر فرض کر دیا ہے. ایک سوال کا جواب جو میرے پاس آئے دن آتا ہے کہ باجی پردہ کرنا سنت ہے کہ فرض ہے؟ سنت پوچھنے والوں کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں پر یہ کہا تھا کہ اللہ کا حکم فرض ہے اور نبی کا سنت ہے، فرض کو پورا کرنا، سنت کو چھوڑ دینا؟ کسی ایک حدیث میں یہ بات ہو، قرآن کی کسی ایک آیت میں یہ بات ہو؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اے مومنو میرا نبی تمہارا رسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول ہے اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو. بات تو اللہ کے اس ایک قول میں ختم ہو گئی تھی. جو رسول دے، رسول کیا دیتا ہے؟ سنت. جو سنت رسول پیش کرے اس کو کیا کرو؟ فخذوہ، اس کو پکڑ لو. بات تو یہیں پر ختم ہو گئی. پھر بھی سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں فرض ہے کہ سنت ہے؟ کیونکہ سنت چھوڑ دینے پر پکڑ نہیں ہوتی اتنی زیادہ اور فرض پر پکڑ ہوتی ہے. تو سن لیں، آج یہ اعلان سن لیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ فرض ہے. کسی مسلمان بیٹی پر پردہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. سورہ نور کو اللہ نے پورے قرآن میں صرف سورہ نور کی پہلی آیت ہے جس میں رب کہتا ہے لوگوں میں نے اس کو تم پر فرض کر دیا ہے. کہیں تو آیت دہراؤ،
اللہ کہتے ہیں لوگوں انزلناها وفرضناها، میں نے اس کو نازل کیا اور تم پر فرض کر دیا. کیا برا قرآن فرض نہیں تھا؟ تو اب جب نور اتری اور نور کے احکام کو فرض کر دیا تو اب آپ سنتے جائیے گا اور فیصلہ خود کرتے جائیے گا کہ سورہ نور اور اس کے احکام اور قرآن کا حکم فرض ہے کہ نہیں فرض ہے. فرمایا جس وقت تم زانی مرد اور زانی عورتوں کو سزا دیا کرو نا تو اہل ایمان کا ایک گروہ سامنے رکھا کرو، کمرے کے اندر چھپ کے ان کو 2-4 تھپڑ لگا کے تمہارا فرض پورا نہیں ہو جائے گا. باہر نکال کر لوگوں کے سامنے تاکہ سب کو اس کی برائی کا احساس ہو، دوسروں کو نصیحت ہو کہ اتنی بری سزا اس کو ملی ہے، ہمارا کیا بنے گا. فرمایا زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ، مشرکہ کے ساتھ. زانیہ عورت نکاح نہ کرے مگر زانی مرد یا مشرک مرد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیوں کیا کہ زانی صرف مشرک اور زانی سے نکاح کرے؟ اٹینڈ کر لینا دوبارہ ہے تو ایسا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا. اور ہمارے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ پاک دامنی کون دیکھتا ہے؟ خدا کی قسم ہر عیب عورت برداشت کر لیتی ہے، مرد کی ناپاکی برداشت نہیں ہوتی، یہ عیب برداشت نہیں ہوتا. ایک عورت دوسری عورت کو اس کی طرف دیکھنا مرد کا برداشت نہیں کرتی تو کیا وہ زنا برداشت کرتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے خود فرض کر دی. ہمارے یہاں جب کوئی رشتہ دیکھا جاتا ہے کیا یہ چیز دیکھی جاتی ہے؟ صرف کیا دیکھا جاتا ہے؟ کاروبار کتنا ہے، زمین کتنی ہے، لڑکا کاما پتر ہے کہ نہیں، کاما پتر ہے. اگلا سوال ہی نہیں کیا جاتا اس میں حیا ہے کہ نہیں، وہ پاک دامن ہے کہ نہیں، یہ سوال ہی نہیں کیا جاتا. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے. جانتے ہیں عزت سے کھیلنا کیا ہے؟ اسی سورہ نور کی آیت نمبر 4 ایک آیت میں سخت حکم اترا ہے اور ہے یہ نور، ہے یہ نام کتنا سافٹ ہے اور کاموں میں سختی کتنی ہے. آپ نے اور میں نے نور تو سمجھا ہوا ہے کسی خوبصورت سی لائٹ کو، کسی مزے کی چیز کو، لائٹ کو نور سمجھا ہوا ہے. دیکھیں نور کیا ہے. ایک آیت میں سخت حکم. چوتھی آیت ہے جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑوں کی سزا ہے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً 80 کوڑے لگائے جائیں. تم نے صرف دیکھا کہ کوئی لڑکی کسی کے لڑکے کے ساتھ بات کر رہی تھی اور فٹافٹ جا کے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ سیٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے. فرمایا 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کی گواہی کبھی زندگی میں قبول نہ کرو الا کہ وہ توبہ کر کے فاسقوں کی لسٹ سے نکل آئے. ان کی گواہی آئندہ زندگی میں قبول نہ کرنا کیونکہ انہوں نے بے بنیاد بات کی ہے. بندہ تو ایمان سے نکل گیا نا، لوگوں کی صداقت سے، لوگوں کی عزت اعتماد سے تو بندہ نکل گیا جس نے الزام لگایا. اللہ نے یہ سخت حکم نازل کیے ہیں اگر کوئی ایسی عورت پر الزام لگا دے اس کو معاف نہ کرو. اور آج تو شک کرتے وقت خود مائیں خود گھر والے ہی جو چاہے الزام لگا دیں. یہ کوئی آسان سا کام نہیں ہے. فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں ان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ گواہی پیش نہ کریں. اور کسی بھی زانی اور زانیہ کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ اس پر 4 گواہ نہ پیش کر دیں. صرف زبان کی بنیاد پر کوئی کسی کے ساتھ جو ہے اس کو سزا نہیں دے سکتا، 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہتان بنا دیا وہ تمہارے ہی بیچ کا ایک ٹولہ ہے، باہر سے نہیں آئے تھے، اندر کے قریبی رشتہ داروں میں. مصطح بن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا بیٹا تھا، صحیح خالہ کا بیٹا، قریبی رشتہ. اتنا مفلوق الحال تھا، اتنا غرباء میں سے تھا، غرباء نہیں فقراء صحابہ میں سے تھا. حضرت ابوبکر صدیق منتھلی راشن اس کے گھر بھجوایا کرتے تھے اور انہی کی بیٹی پر ایسا برا الزام لگایا. مومن تھے، اچھے انسان تھے، ان سے غلطی ہو گئی. اللہ کہتا ہے ان سے غلطی ہو گئی. لیکن یہ بات بھی بڑی درست ہے کہ جس پر احسان کرو اسی کے شر سے بچو. وہ قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ جو چاہے الزام لگا دیتا ہے.
اللہ نے فرمایا لوگوں کے منہ سے اس دن ایسی باتیں نکل رہی تھی، فرمایا اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر تھی۔ لگا الزام، 1 مہینہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، لیکن جس نے اس الزام میں جتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش میں ڈال کر تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو چیک کرتا ہے، ان کے رویے کیا ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غم، نبی کا غم، دکھ سے برا حال، اللہ کہتے تمہارے لیے خیر ہے اس میں۔ اللہ کی حکمتیں الحق ہیں، اللہ کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ الحق ہے۔ والذی تولی کبرہ منہ عذاب عظیم، اللہ کہتے ہیں ان کو بڑا سزا عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی۔ اللہ اگلے دن آیتیں نہیں اتار سکتے تھے، حضرت عائشہ پہ الزام لگا، اگلے دن قرآن اتارا تھا۔ قرآن تو لوح محفوظ میں محفوظ ہی تھا، بس اترنے کی دیر تھی نا، اگلے دن کیوں نہ اتر آیا؟ پورا مہینہ لوگوں نے باتیں کی، کانوں کو پکڑنے کے لائق لوگوں نے باتیں کی تو کوئی الزام چھوڑا ہی نہ، اور ہر طرح کی ذلت دی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر رونے لگے، فرمایا لوگوں مجھے اس مصیبت سے نکالو، تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کے لیے میری مدد کرے، میرا تعاون کرے؟ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، حضرت نے فرمایا عورتیں بہت ہیں اللہ کے نبی، آپ کو عورتوں کی کمی؟ فرمایا لوگوں میں اپنی بیوی میں کوئی عیب نہیں دیکھتا، مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا، میں کس بنیاد پر اس کو سزا دوں؟ عورتیں تو بہت ہیں لیکن مجھے کوئی دکھتا نہیں ہے، میں کس بنیاد پر سزا دوں؟ اور ایسا مجھے کوئی ایک الزام، اور حالانکہ لوگوں نے تو اتنی گھناؤنی باتیں کر ڈالی تھی، اور اللہ نے پورا مہینہ گزرنے دیا، پورا مہینہ۔ اور وہ منظر تو آپ سب کے علم میں ہی ہے، جب آسمان سے آیتیں اتری، عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آسمان سے آیتیں اتری تو میرے باپ نے کہا، میری ماں نے کہا نبی کا شکریہ ادا کرو۔ کہتی کیوں کرو نبی کا شکریہ ادا؟ مہینے سے تو نبی کو یاد نہیں آیا، کیوں نبی کا شکریہ ادا کروں؟ کہنے لگی اس اللہ کا شکر گزار ہوں گی، صرف اسی کے سجدے کروں گی جس نے میری بریت ظاہر کر دی ہے۔ 1 مہینے سے تو نبی نے مجھے آ کے اس بات پر سوال نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس پورے مہینے میں بیمار ہوتی تو نبی آ کر میرے قریب کسی دوسرے بندے سے پوچھتے کہ کیسی ہے، میرا نام نہ لیتے، میرے پاس نہ آتے، مجھ سے بات نہ کرتے، کہتی اتنی اذیت کاٹی جب وہ میرے پاس آ کر سن رہی ہوتی جواب نہ دیتی، یہ کیسی ہے؟ میرا حال پوچھ کر ادھر ادھر سے چلے گئے، میرا حال تک نہ پوچھا۔ کتنے شعر اس قسم کے کہ انسان ان حالات میں جو غم سہتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس معاملے کو امت کے لیے خیر کا باعث بنا دیا، اور اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ ہم اپنے بیٹیوں کے رشتے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے کیسی بہویں مانگتی ہیں، اور عورتیں اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے داماد مانگتی ہیں۔ اللہ تو حق ہے نا، تو اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں سچا کر دے، ہمیں طلب میں سچا کر دے۔ جس دن ہماری دعائیں درست ہو گئی نا، دراصل دعائیں اس دن درست ہوں گی جس دن چاہتے اور طلب درست ہوگی۔ جب تک یہ طلب درست نہیں نہ ہوگی تو ہاتھ اٹھیں گے تو ونس ونی وہی چیزیں مانگیں گے جو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کسی نے کامی بہو لا کر اس کے کام پر سکون پایا ہو، کبھی کسی نے غریب بیٹی لا کر عزتوں کے تاج پہنے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو تمہیں ملنا ہے تمہارے مقدر کا ملنا ہے۔ اللہ سے حق مانگو، وہ الحق ہے، اس سے حق مانگو۔ کبھی کسی نے اپنی بیٹی کو مالدار شخص کے حوالے کر کے بیٹی کو سکھی دیکھا ہو، یہ سب چیزیں حق نہیں ہیں۔ اللہ سے حق مانگنا سیکھو۔ ہاں، کتنے حافظ قرآن ہیں، کتنے عالم قرآن ہیں، بیٹیاں عالم قرآن اور حافظ قرآن سے کس بنیاد پر پیار دی؟ کوئی کردار دیکھا، کوئی چھان پٹک کی، کوئی ان کی حقیقت کو سمجھا؟ بس بہت بیبا بچہ ہے، بیبے بچے جیسا رو دیتے ہیں پھر وقت دیکھتا ہے۔ کیا دیکھا؟ شرافت دیکھی، کیا چیز دیکھی؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حسب، نسب، مال، حسن، 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں. لوگوں نے اس کو حدیث کو کیا سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم ان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرو. آپ نے یہ نہیں کہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ حسب، نسب اور حسن اور مال، ان 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. میں تم پاک دامنی کی بنیاد پر نکاح کرو. تم دین والی کو دیکھو، دین والی کو دیکھو. تو بیٹا کیا اس سے اپوزٹ کو دیکھا جائے گا؟ داماد اپوزٹ دیکھا جائے گا؟ دین کو دیکھو. پھر دین کو دیکھ کر کل حافظ قرآن نہ دیکھ لو، سمجھ عقل ہے ہی نہیں اور بس حافظ قرآن ہے. اللہ کے نام پر اپنی طلب کو درست کریں. اب آ گیا معاملہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اے ایمان والو، کسی ایسے گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ، یہاں تک کہ گھر والوں کی رضامندی، اجازت، سلام کا جواب، دستک نہ کر لو. امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اگر تم کسی گھر میں جاؤ تمہیں آواز نہ دی جائے جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے تم اس کے اندر نہ جاؤ. حکم اور سورہ نور کیا ہے؟ فرض. فرض. ہم میں سے کسی دوسرے کے کمرے میں جا کر، دیورانی جٹھانی ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، تو کیا ایک کو دوسرے کے کمرے میں جاتے وقت نو کرنی چاہیے؟ یہ دستک دے کر جانا، آواز دے کر جانا، آواز کا جواب کا انتظار کرنا اللہ کے بندو میرے رب کا حکم ہے. اللہ نے فرض کے درجے میں رکھا ہے. کیوں ہم نے صرف نماز اور روزہ، زکات اور حج پکڑ کے بیٹھ گئے؟ یہ احکام کسی اور کے لیے چھوڑ دیے تھے. اللہ کے قانون ہم نے آدھے لیے اور آدھے بھی کہاں لیے، 2-4 ریچول رسومات لے لی بس، باقی سب چیزیں کو پیچھے کر دی. فرمایا ایک دوسروں کے گھروں میں جاؤ ہی نہ. اگر تم وہاں جاؤ تم سلام کو جواب نہ دیا جائے، خاموشی سے واپس آ جاؤ. اگر تمہیں اجازت نہ دی جائے تو غصہ نہ کرو، واپس چلے جاؤ. تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ یہی ہے. بعد میں سال تک علامے دیتے رہو. دروازے پہ آئے تھے، دروازہ نہیں کھلا، تم واش روم میں تھے، تم نہا رہے تھے، تم نماز میں تھے، تم مرے ہوئے تھے کہ زندہ تھے، کوئی پرواہ نہیں. میں دروازے پر آئی تھی، دروازہ نہیں کھلا، سال تک ذلیل کرو. اللہ یہ حکم دے رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ قرآن کے احکامات ہیں. سورہ نور کی روشنی، سورہ نور کا نور اللہ ہمارے دلوں میں بھر دے. فرمایا اگر تم سے دروازے کے اندر سے آواز آ جائے، تم مطلب ہر طریقے کو نازل کیا، اگر تمہیں اندر سے آواز آ جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے. کہہ کے تو دیکھنا کسی رشتہ دار سے، کسی رشتہ دار کو اندر سے آواز دے کے کبھی اس سے کہنا اللہ کا حکم پورا تو کیا میں نے، نہیں تھی میرے پاس ٹائم، مصروف تھی، میں مجبوری تھی، میں اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ دروازہ کھولتی. بس کسی کو کہہ دو، اس کے بعد یا آپ نہیں تو یا میں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھروں میں چلے جاؤ جو کسی رہنے کی جگہ نہ ہو، وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے. یا تم ہاسپٹل چلے جاؤ، یا تم مسجد چلے جاؤ، یا تم بینک میں چلے جاؤ، یا تم کسی ادارے میں چلے جاؤ، وہاں اجازت کے بغیر داخل ہو سکتے ہو. اور حالات یہ ہیں وہاں اجازت کے بغیر جایا ہی نہیں جا سکتا. اور جہاں اجازت لے کے جانے کا حکم تھا وہاں دھڑل سے دروازہ کھولتے ہیں، سیدھے اندر چلے جاتے ہیں. ہر کام الٹ ہو چکا ہے. اے نبی اللہ حکم سن لیں، گنتیاں کرتے جائیں. کسی ایک حکم کا میں حق نہیں ادا کر پا رہی، اللہ مجھے معاف فرمائے. ہم صرف قرآن کو ایک نظر دیکھنے بیٹھے ہیں. کل میں سوچ رہی تھی لکھ کے بھیجا کریں، مکمل تفسیر نہ لکھا کریں، لکھا کریں مکمل سورت کی مختصر تفسیر. کہاں مکمل تفسیر ہم کر پا رہے ہیں؟ میں تو ایک ایک حکم کو بس صرف گنتیاں کروا رہی ہوں. لوگوں قرآن میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کی پچھلی اگلی ٹرمز، اس کی حقیقت تو پوری روشنی میں کر ہی نہیں نہ سکتی اس ٹائم میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچے رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. پھر اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو وہ کیا کریں، وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. اب عورتوں کا حکم آیا، مردوں کے لیے 2 باتیں تھیں، نظر نیچی، عزت کی حفاظت. بات ختم. کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے، کوئی عورت یہ سوال کرتی ہے کہاں قرآن میں یہ فرق ہے، تو یہ دیکھنے آئے
سورہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے، توجہ سے دیکھ لیں۔ آیت 30 میں مرد کے لیے حکم ہے، دو باتیں، آیت ختم۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مردوں، اے نبی مومن مردوں کو حکم دے دو، اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ بات ختم۔ اب عورت کی باری آئی۔ جس جگہ پر جتنا خزانہ ہے، جس جگہ پر جتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق احکامات نازل ہوتے ہیں نا۔ مردوں کے پاس خزانہ نہیں ہے حسن کا، مردوں کے پاس عورات النساء نہیں ہے، مردوں کو دو حکم دیے اور بات ختم۔ اے عورتوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں، ایک حکم، اپنے عزت کی حفاظت کیا کریں، دو حکم، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرا کریں، تین حکم، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اچانک خود سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی نظر آ گئی، ناخن نظر آ گیا، کوئی چیز معمولی سی، بس۔ چوتھا حکم، اپنے سینوں پر اپنی چادروں کے پلو ڈال کے رکھا کریں، اس طرح سے خود پہ اس کو چھپا کے رکھا کریں۔ چار حکم ابھی ختم نہیں ہوئے۔ پانچواں حکم، اپنا بناؤ سنگھار لوگوں پر ظاہر نہ کریں سوائے ان کے سامنے جو شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے حقیقی بیٹے، شوہروں کے بیٹے، سگے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل جول کی اعتماد والی عورتیں، اپنے وہ غلام جن غلاموں کو ابھی بلوغت نہیں پہنچی، چھوٹی عمر کے بچے، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہیں، 7-8 سال کا بچہ، کم از کم زیادہ سے زیادہ 9 سال کا بچہ، اس کے بعد بچے بڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ابھی سنتی جائیں تو گنتی بھول گئی، 5 حکم شاید گزرے ہیں کہ 6 گزرے ہیں۔ اس کے بعد یہ عورت کی اور مردوں کی ایک حکم پر آیت اتری ہے، جہاں مردوں کا مخاطب ہے وہاں 2 باتیں اتری ہیں، اور اگلی آیت میں 31 میں عورتوں کا حکم ہے۔ آیت ختم ہی نہیں ہو رہی، نہ عورت ختم ہوتی ہے نہ عورت کی باتیں ختم ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلا کریں۔ جو زمین پر پاؤں مار کر چلنا ہے، اس میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ پاؤں کا زیور، پاؤں کی ہیل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جوتے کی ہیل کی ایڑی کی آواز اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہے ہیل پہننے کا ایک ایفیکٹ ہے، ہیل پہن کر پوری چال بدلتی ہے۔ ہیل پہن کر آپ کے ہیل الگ مٹکتے ہیں، آپ الگ چل رہی ہوتی ہیں۔ ہیل پہن کر پاؤں کی آواز بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلا کریں، جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے لوگوں کو اس کا علم ہو جائے گا۔ پائل کی آواز، پائل عورت کے لیے جائز ہے۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان ساری اس پوری لسٹ کے اندر ایک عورت کو ابھی بھی پردے کی ضرورت ہے، ابھی بھی اسے حکم جاننا ہے کہ اسے پردہ کتنا کرنا ہے۔ اب واپس آ جائیں، اب یہ ان ساری چیزوں کے اندر ایک عورت کو یہاں پر سر سے پاؤں تک کوئی چیز دکھ رہی ہے کہ جس کا حکم نہیں دے دیا۔ چال کا ذکر آ گیا، پاؤں کا ذکر آ گیا، سینے کا ذکر آ گیا، اس کے اوپر پورا اوڑھنے کا ذکر آ گیا۔ اب واپس اس بات پر دنیا نے رولا ڈال دیا۔ جب ڈالنا ہی رولا ہے تو رولا پتہ کس چیز کا ڈال دیا گیا؟ چہرے کا رولا ڈال دیا گیا۔ اللہ کے بندو، چہروں کا رولا ڈالنے والے کان کھول کر سن لیں، کیا کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو، کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو چہرے کے علاوہ بھی کسی چیز سے پہچانتا ہے؟ آپ کی اور میری، جانور کی، کسی چیز کی پہچان کیا ہے؟ چہرہ ہی تو پہچان ہے۔ البتہ بکری گائے بھینس میں چہرے اتنی میٹر نہیں کرتے۔ انسانوں میں جو چیز نمایاں ہے وہ چہرہ ہی تو ہے۔ آج تک کائنات میں کسی کے خوبصورت، کسی کے بدصورت، کسی کے کس قسم کا ہونے کا جو ذکر آپ کے دل میں خیال زبان پر آتا ہے وہ کس چیز کی بنیاد پر آتا ہے؟ کبھی آپ نے کہا ہو فلاں لڑکی ہے، وہ ردا ہے، وہ مروہ ہے، عینی ہے، کچھ ہے، جس کا نام آپ لیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بڑی پیاری ہے، وہ جس کا کالا رنگ ہے، وہ آپ اس کے کس جسم کے حصے کا رنگ بتا رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کا کہ پاؤں کا کہ ٹانگ کا کہ بازو کا؟
کس جگہ کا رنگ بتایا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کسی کے حسن کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی کسی نے کسی کے بازو خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کو خوبصورت کہا ہو. شاعروں کی جتنی شاعری ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ وہ شاعری شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں سے ہوتی ہے؟ اس شاعری کی حد کیا ہے؟ کیا چہرے کے علاوہ کبھی کسی نے انگلیوں پہ شاعری کی ہو؟ کبھی کس نے ٹانگ کے بالوں پہ شاعری کی ہو؟ اللہ کے بندوں, کس چیز پر؟ کسی نے پیٹ پہ شاعری کی ہو. یہ چھپے ہوئے نا لباس کے اندر, ان پر شاعریاں نہیں ہوتی. غزلیں کس پر لکھی جاتی ہیں؟ حسن کا ذکر کس چیز پر ہے؟ یہ پردے کے جو احکامات ہیں ان کو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض, لوگو اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے. یہ اللہ اپنے نور کی مثال خود اپنی زبان میں اپنے کلام میں جو پیش کر رہا ہے. اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ, اور چراغ بھی بہت بلندی پر رکھا ہوا. اس چراغ کے اندر, چراغ جو ہے وہ ایک فانوس کے اندر ہے. وہ جو فانوس ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے, اور شیشہ بھی ایسا شفاف ہے کہ اس کو ایسے ٹرانسپیرنٹ ہے, دونوں طرف سے دکھائی دیتا ہے. فرمایا جو چراغ جل رہا ہے اس کے اندر جو تیل ڈالا ہوا ہے وہ مبارک درخت زیتون کا تیل ہے. زیتون بھی عام نہیں ہے, وہ زیتون جس درخت سے اتارا گیا ہے وہ نہ مشرق کی دھوپ لگی ہے نہ مغرب کی لگی ہے. ہر چیز اس کی کمال سے شروع ہوتی ہے, کمال پہ ختم ہوتی ہے. فرمایا وہ اتنا چمکدار ہے وہ شیشہ کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تو خود بخود بھڑکنے کے لیے تیار ہے. وہ نور علی نور ہے, وہ اللہ جو نور ہے اور نور علی نور ہے, وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کس چیز کے ساتھ کرتا ہے؟ لنورہ من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے, جس کے دل کو پسند کرتا ہے, اپنے علم کے نور سے اس پر اللہ رب العزت رہنمائی فرماتا ہے. اللہ ایسی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اللہ کہتے ہیں اگلی آیات میں کہ اے لوگوں, جن گھروں میں اللہ نے اپنا نام بلند کرنے کا اور اللہ کی نام یاد کرنے کا حکم دے رکھا ہے, جانتے وہ گھر کون سے ہیں؟ اللہ کی مساجد. ہماری مسجدوں کے حالات کیا ہیں؟ ہماری مسجدوں کی صفائی کیسی ہے؟ ہماری مسجدیں اجڑے ہوئے گھروں کا منظر پیش کرتی ہیں. جس گھر کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہ گھر پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہماری مسجدیں. تمام عورتیں اپنے ایک چھوٹے سے گھر کے لیے اتنی فکر مند ہیں, جیتی مرتی اسی گھر کے لیے ہیں, جیتی مرتی. ہائے کسی کی خبر لینے جانی ہے, ٹھہر جاؤ میرے گھر کا یہ کام نپٹ جائے. پہلے 8 دن بعد کہیں جانے کا پلان بن رہا ہے, سب سے پہلے اٹھا کے اپنے گھر کے کپڑے دھونے لگ جاتی ہیں, سب سے پہلے برتن دھو کے سائڈ پہ کیے جاتے ہیں. کہیں جانا ہے 10 کھانے پہلے بنا دیے جاتے ہیں. کتنی فکریں, گھر چلانا ہے. ایک گھر, چند افراد, ایک عورت, جیتی مرتی. کتنی عورتیں ہم میں سے اس بات کی گواہی دیں گی, سفر کرنا کیا مزہ لینا, جانے سے پہلے پیکنگ, جانے سے پہلے گھر کی ذمہ داریاں, واپس آ کے ڈبل کمائی, کوئی مزہ نہیں آتا. یہ گھر کی ذمہ داریاں اتنی پوری کر کے چلتے ہیں. اللہ کے گھر کن حالات میں ہیں؟ لوگوں, جس گھروں کی حفاظت, جن میں اللہ کے وہ بندے پائے جاتے ہیں جس میں اللہ کا نور اترتا ہے, اللہ کا علم, اللہ کی روشنی, رحمت کے فرشتے, آسمان سے نور اترتا ہے. فرمایا ایسے گھر میں ایسے لوگ آتے ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں جن کو تجارت, خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز ادا کرنے سے نہیں روکتی. ایسے لوگ جو اپنی زکاتوں سے غافل نہیں ہیں, ایسے لوگ جن کے دل اللہ کے ڈر سے بھرے ہوئے ہیں, ایسے لوگ جو آخرت کے دن کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے بہترین اعمال کی جزا اپنے پاس پائیں گے. لیکن ان گھروں میں آنے والوں کے گھروں کا حالات کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داریاں, وہ جاب پر جاتی ہے تو بھی گھر سے غافل نہیں ہوتی,
وہ دنیا کے کسی کونے میں چلی جاتی ہے، گھر کی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتی۔ جب مرد اپنے کاروبار اور اگر عورت اپنے گھر سے چمٹ جائے گی تو مجھے جواب دیجیے گا اللہ کے گھروں کو ان دونوں کے علاوہ تیسری مخلوق آ کر پالے گی؟ جتنے دنیا میں چلتے پھرتے ہیجڑے ہیں، جتنے خسرے ہیں، ان کے پاس نہ گھر کی ذمہ داری ہے نہ کاروبار کی ہے، اٹھا کے ان کو نہ ڈیوٹی دے دی جائے۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہم نے ان کی ذمہ داری لگا دی ہوتی کہ ہم بڑے مصروف ہیں، ہم گھر کے بغیر نہیں جی سکتے، مددگاروں کے بعد کے بغیر نہیں جی سکتے، انہیں کو اکٹھا کر کے مسجد کی ذمہ داری دے دیتے۔ ہم نے تو یہ بھی تکلیف نہیں اٹھائی، یہ بھی تکلیف نہیں اٹھائی۔ کوئی رمضان ایسا نہیں جب میں ایک بار یہ کوشش نہ کروں کہ اللہ کے بندو اپنے علاقے کی مسجدوں کی حفاظت کرو، اللہ کے بندو اپنے علاقے کی مسجدوں کا حق دے دو۔ جو عورت اپنے گھر سے صبح سے شام کسی بھی کام کے جانے کے لیے آزاد ہے، اس کو یہ ڈر نہیں ہے میں سبزی لینے جاؤں گی میرا شوہر پوچھے گا کتنے منٹ میں واپس آئی، اس کو یہ فکر نہیں ہے میں اپنی بہن سے ملنے جاؤں گی میرے گھر میں میرا بیٹا کہے گا تم بہن کے پاس اتنی دیر کیا لگا کے رکھی آئی ہے۔ کتنی عورتیں ہم میں سے آزاد ہیں جن سے پل پل کا سوال نہیں ہوتا، تو کیا وہ اللہ کی مسجدوں کو ایک دن، چلو پورا سال نہیں، رمضان کے پورے مہینے میں ایک دن میں نے ایک باجی سے کہہ کر وہ مسجد دلوائی ہے، بس اللہ خیر سلا، کہیں دوبارہ مجھے فکر آ جائے گی میں دھلوا لوں گی کسی سے، بات ختم۔ اللہ کے گھروں کی آبادی خود اللہ کہہ رہے ہیں یہ نور پڑھ رہے ہیں ہم، یہ روشنیاں، یہ فرائض ہے ہمارے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے گھروں کو آباد کرنے والوں کا آباد کرنے کا عزت اللہ نے دیا ہے، لوگوں کو آباد کرنا تمہاری ڈیوٹی رب نے لگائی تھی، ہر ڈیوٹی بھولے پڑے ہیں، ہر فرض بھولے پڑے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا ایسا نہ ہو وہ دن آ جائے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، جب آنکھیں آسمان پہ لگ جائیں گی، اس وقت کے دن کے انتظار سے پہلے اپنے اپنے کاموں اور فرائض کو ادا کرو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان سورہ نور کے اندر ہمارے لیے ایک ایک چیز، یہ موتی اور ہیرے جو اکٹھے کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھے اور اپنے فرائض کو ادا کرے۔ آیت نمبر 58 یا ایھا الذین آمنو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے تم پر تمہارے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے وہ بھی۔ ابھی آگے سوچ لیں، یہ حکم سننے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ نے غلام اور وہ بچے جو عقل کو نہیں پہنچے ان کے لیے بھی حکم دیا کہ وہ یہ کام کر کے آیا کریں 3 اوقات میں گھر کے۔ اب یہ کہاں آ گیا؟ وہ باہر کے دہلیز کا حکم تھا، ابھی جو میں نے پہلے آیت پڑھی وہ کہاں کا حکم تھا؟ جو باہر کے دہلیز پہ آنے والے مرد اور عورتیں ہوتی ہیں وہ اجازت لے کر آیا کریں۔ اچھی طرح سن لیں، گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے، غلام سارا دن گھر کے اندر رہتے ہیں، کسی کونے میں کسی جگہ پر رہتے ہیں 3 اوقات میں، بچے اور غلام تک، تو بتائیں پھر میں اور آپ اس سے نکل گئے؟ تمام لوگ 3 وقتوں میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، ان 3 اوقات میں صبح کی نماز سے پہلے، فجر سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر، اس کپڑے اتارنے سے کیا کام تھا؟ عورتیں اپنے دوپٹے چادریں اتار کر ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کا پہلا پہر سے لے کر آخری پہر تک، اور دوپہر جب آرام کا وقت ہوتا ہے، جب آپ الرٹ ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، گھر کے کام، کپڑے، کھانے، برتن، اس میں مصروف ہیں، کوئی آئے گا آہٹ بھی آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا گھر کے اندر، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کے قدم آ رہے ہیں۔ یہ 3 اوقات ہیں جب آپ اپنے بستر میں آرام کے لیے چلے گئے ہیں، تب فرض ہے اجازت، دروازہ نو کھٹک کر کے کوئی تم سے پوچھ کر اندر آئے۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے بعد جو گھر کے اندر ہیں وہ بلا اجازت آ سکتے ہیں، تب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے پاس اپنے کاموں کے لیے بار بار آنا ہی پڑتا ہے۔ اب پورا دن وہ اجازت لیں، ایک ایک لمحہ تو مشکل ہے، لیکن 3 اوقات میں اجازت ضروری ہے۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی ارشادات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔
جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، بلوغت کی طرف قدم اٹھائیں، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لیا کریں جس طرح کے بڑے باہر سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ اس طرح اپنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تمہارے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں، عقل کو پہنچ گئے ہیں، تب وہ بھی اجازت لے کر آیا کریں۔ جو عورتیں جوانی گزار بیٹھی ہیں، اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، بڑھاپے میں آ چکی ہیں، اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، کون سی چادریں جو بڑی بڑی آج پاکستان میں ہے ہی نہیں، لڑفے لگ رہے ہیں چادروں کے۔ پہلی بات یہ ہے، آج پاکستان میں دوپٹہ چادر بنا ہوا ہے۔ جو عورت دوپٹہ لیتی ہے نا اس کو چادر سمجھتی ہے۔ ہم تمام ماں اور بہنوں کی چادر اس جگہ تک جو ہوتی ہے، خدا کی قسم وہ چادر نہیں ہے، وہ دوپٹہ ہے۔ اس جگہ تک جو لی جاتی ہے وہ چادر نہیں ہے۔ ہمارے سب کے چادر کی بجائے دوپٹے ہیں۔ چادر وہ ہوتی ہے جو آپ کو سر سے پاؤں تک لپیٹ ڈالے، چادر وہ ہوتی ہے۔ فرمایا اگر ان کی اب اتنی بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک تھی، رب نے تو وہ کہا تھا، اور عورتوں نے کہا بس اب تو میں 50 سال کی ہو گئی ہوں، ہوش حواس پورے ہیں، ہر کام رنگ ڈھنگ کا پتا ہے، لیکن پردے کے لیے بس یہ حکم یاد رہ گیا ہے۔ چادر تو وہ اتارنی تھی جو سر سے پاؤں تک، اور اس بڑھاپے میں اتارنی تھی جب تمہاری نظر کام نہیں کرتی، جب تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، جب تمہیں ٹھوکر لگ کے گرنے کا ڈر تھا، تب اتارنی تھی۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ میں نے یہ کپڑا پہننا ہے، اس میں کوئی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پورا ہوش ہے کہ کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ کبھی کسی عورت نے کسی کے گھر جاتے وقت قمیض اور شلوار اور پہنی؟ ہوش پورا ہوتا ہے نا، کیا پہننا ہے کیسا پہننا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کی سمجھ ہے، اور پردے کی اس نے چھوٹ لے لی ہے۔ جتنی عورتیں میرے سے گاہے بگاہے سوال کرتی ہیں کہ 60 سال کی عورت پردہ نہ کرے تو کان کھول کے سن لیں۔ فرمایا صرف شرط یہ ہے، چادر وہ عورت اتارے گی جس کو زینت کی نمائش کی خبر نہ ہو۔ تاہم وہ بھی سن لیں آیت کیا کہتی ہے، تاہم اگر وہ عورتیں بھی حیاداری ہی میں رہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تب بھی وہ چادر پوری رکھے تو ان کے لیے اچھا ہے۔ اب آج کی عورت جو اس جگہ تک کے کپڑے کو چادر کہتی ہے، اگر وہ اس حق کے مطابق وہ بھی اتار دے گی تو پھر وہ ننگی ہو جائے گی، پھر وہ دوپٹہ بھی اتار دے تو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے یہ قانون کبھی کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا۔ اے لوگوں، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اپنے گھر میں آ کر سلام کیا کرو، دعائے خیر دیا کرو، اللہ کی طرف سے مقرر فرمایا ہوا یہ بڑا بابرکت اور پاکیزہ حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے۔ کتنا فائدہ انسان کا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام لینے کا ہے۔ آج اگر کاغذ سے یہ حکم کاغذ کے اوپر پینسل سے لکھ لیتے اور اپنے گھروں میں جا کر اس کو اصول بناتے تو یقین کریں ہمیں کتنا فائدہ ہوتا۔ کم از کم اللہ کا نور اکٹھا کرنے میں آج ہمیں کتنی مدد مل جاتی۔ فرمایا اے نبی کسی کے لیے جائز نہیں ہے اکٹھے بیٹھے کام کر رہے ہو، تم دین کی تعلیم دے رہے ہو، تم لوگوں کو کوئی سمجھا پڑھا سکھا رہے ہو، اور اس وقت تیرے پاس سے کوئی اچانک چپ کر کے کھسک جائے تمہیں بتائے بغیر، یہ طالب علموں کے لیے ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ چاہیے کہ وہ اطلاع دے کر جائے، اجازت، اطلاع نہیں اجازت، صرف دادا دادا کہتے میں جا رہا ہوں یہ اجازت نہیں ہوتی۔ اجازت طلب کرے، بغیر اجازت کے تم وہاں سے نہ جایا کرو۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ کا فتنہ جب انسان پر اترتا ہے کتنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ ہو جس دن لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ سب بتا دے گا کہ وہ کیا کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔
سورۃ الاحزاب، اس کے اندر جنگ کو تھوڑا سا دیکھیں گے پہلے، پھر باقی احکامات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب اور سورہ نور ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے احکامات ملتے جلتے ہیں۔ سورہ نور کے بعد احزاب، اور دیکھیں اس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں آ کر اللہ نے قوانین مقرر کیے تھے، گھروں میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، عورتوں نے پردہ کیسے کرنا ہے، یہ سارے احکامات مدینہ میں آ کے نازل ہوئے۔ غزوہ احزاب کا واقعہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے 5واں سال تھا۔ آپ سب کو یاد ہے پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی۔ جنگ احد دوسری جنگ تھی۔ احد میں وہ تیر انداز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر مقرر کیے تھے، ان سے نافرمانی ہو گئی، ان سے ایک چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی۔ اس کوتاہی کی وجہ سے کفار نے خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے تھے بدر کی طرح ان کو ہر بار فتح ملے گی، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم غالب آ سکتے ہیں۔ وہ شیر ہو گئے، ان کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ جنگ احد کو 2 مہینے نہیں گزرے تھے، 2 مہینے۔ نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی کہ یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درمیان میں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ ہمیں کچھ آدمی بھیجیے، ہم ان لوگوں کو ساتھ لے جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہ رب کا قرآن سنائیں گے قبیلوں کو۔ آپ نے 6 ساتھی ساتھ کر دیے۔ یہ سب سازشیں تھیں، مکہ والوں کی سازشیں تھیں۔ جب آپ نے 6 ساتھی ساتھ بھیج دیے، انہوں نے جا کر رستے میں مشرکین مکہ کو بلا لیا، وہ مبلغین پر چڑھ آئے، 4 کو قتل کر دیا، 2 کو مار مار کر لے جا کر مکہ میں بیچ دیا۔ اتنا ظلم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب خبریں پا رہے ہیں، آپ پر بیت رہی ہے، آپ پر غم ہے، مصیبت پریشانی ہے۔ اسی مہینے کے اندر، اسی سال میں ماہ سفر کے اندر ایک سردار نے درخواست کی کہ آپ زیادہ لوگ بھیجیں، انصاری نوجوان دیں جو مدینہ میں رہنے والے ہوں، تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہم اسلام کو عام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا کہ پہلے کیا حال ہوا ہے، فرمایا دین کے لیے کوشش 10 دفعہ ناکام ہو جائے دین کے لیے، 11ویں دفعہ بھی کرنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا، وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ رستے میں ایک مقام پر پہنچے، انہوں نے وہ طوفان برپا کیا، وہ ظلم کیا، 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ جب 70 صحابہ شہید ہوئے، بدنامی بہت ہوئی، ذلت بڑی ہوئی۔ ادھر سے احد کا بھی اثر باقی تھا، لوگوں کو خبر تھی کہ احد میں نبی کے صحابہ نے نافرمانی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی کچے ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ پھر قبیلہ بنی مزیر جو یہودی قبیلہ تھا، اس نے کہا کہ چلو اب ہمارا وقت ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینے پر حملہ کرنے نکلتے ہیں۔ آج ہم جنگ احد کی جو ہوا تھی نا، اس کو درست کر دیں گے، آج ہم جا کے وہ پورا بدلہ لے کر آئیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، تدبر، صحابہ اکرام کا جذبہ، فداکاری تھا کہ اللہ نے حالات کا رخ بدل دیا۔ وہ حملہ کرنے نکلے مگر مدینہ تک پہنچ نہ پائے۔ یہاں سے انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دن رات اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اور اپنی جنگ میں فوجوں کو اکٹھا کر کے ٹریننگ دے رہے تھے۔ اسی طرح جنگ احزاب میں سارا کا سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا۔ ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نبی سے ایک ایک قبیلہ لڑ نہیں سکتے، لڑیں گے ناکام ہوں گے، لڑیں گے ناکام ہوں گے، چلو مل کے اکٹھا کرتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا۔ اس جنگ کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سارے گروہ مل گئے تھے، یہودی، عیسائی، مشرک، عرب کے کفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دلیال، پورے کا پورا جتنے بے دین، ایران، مجوسی، بت پرست اکٹھے ہو کے آ گئے۔
ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا تھی؟ چند نئی نئی ریاست، 5واں سال ہے، اور ابھی ایمان، اخلاق، تعلیم، تبلیغ، قرآن پر توجہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سارے منظر بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس دوران جب ان سب نے حملہ کیا تو ان سب کے حملہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں اترتے ہیں، اور ان کا اس طرح سے مقابلہ پیش آتا ہے۔ بنی نذیر کے لیڈروں نے پہل کی، بنی غطفان نے پہل کی، قریش نے پہل کی، یہ سب مل کر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اتنی پریشانی کا وقت تھا، جو سامنے جاتا وہاں سے پورا کفر مل کے ٹوٹ پڑتا۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک معاملہ اور جنگ اپنے ہاتھ میں آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری جمعیت اپنے ساتھ لی اور قدم بڑھایا۔ 10-12 ہزار تعداد تھی۔ اتنا تباہ کن اور سخت حملہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ نے اس وقت حکم دیا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آپ کا مشورہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے ہماری خاطر کرنے لگے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں، مجھے فکر ہے، میں تمہاری خاطر ایسا کرنے لگا ہوں۔ صحابہ نے کہا ہمارا غم نہ کریں، ہماری پرواہ نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو بھی حالات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پھر بڑا ہوا، پھر آپ نے قوت پکڑی، پھر آپ نے کوشش کی، اور آپ نے سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ غزوہ تھا جس میں حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر خندقیں کھودی گئی تھی اور گڑھے بنا لیے گئے تھے۔ سردی کی اتنی شدت تھی، ایک پورا مہینہ مسلمانوں کے علاقے میں، جیسے یہ مدینہ ہے، مدینہ کی ایک طرف پورے کے پورے پہاڑ تھے، اور بہت بلند بلند پہاڑ، ان پر چڑھ کے مدینہ پر آیا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسری طرف گھنے جنگل اور کھجوروں کے درخت تھے، وہاں سے کوئی سفر کر کے آ نہیں سکتا تھا۔ تیسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر کھڑے تھے، اب جس نے آنا تھا ادھر سے آنا تھا۔ چوتھی طرف ایک قبیلہ تھا، جس قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی نذیر کا قبیلہ تھا، نزیر، ان کے ساتھ نبی کا معاہدہ تھا۔ آپ نے پورا مدینہ، مدینے کی عورتیں اور بچے اس قبیلے کے ساتھ والی سائڈ پر محفوظ کر دیے، ادھر ادھر اس لیے نہ کیے کہ کسی حملے کے دوران کوئی ایک تو بچے بھی پکڑ کے لے گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ اس قبیلے کے معاہدے، یہ یہودی قبیلہ تھا، اس نے جان مال کا وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی مر جائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے جنگ میں، اس کا وعدہ تھا۔ اس کے بھروسے پر ادھر بچے اور عورتیں محفوظ کر دیے۔ اب ادھر کیا کیا؟ ادھر پورا کفر مل گیا تھا نا، لاکھوں کی تعداد نہیں تھی، گنتی ختم ہو گئی تھی۔ ادھر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، چند صحابہ، گنتی کے لوگ، ادھر لاکھوں کی تعداد۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے اتنی گہری خندقیں کھودی، اور ان کی چوڑائی اور لمبائی اتنی زیادہ تھی، کوئی اس کو پار کر کے آپ تک آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک لحاظ سے آپ چاروں طرف سے کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو چکے تھے، لیکن جان تو خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اب یہاں آپ کھڑے ہیں جہاں خندقیں ہیں، جو تیر پھینکتا وہ تیر بھی اسی کے اندر، جو خود آتا گھوڑے سمیت منہ کے بل اس کے اندر، کوئی کر ہی نہ پایا حملہ۔ ایک مہینہ گزر گیا، ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ اس مہینے کے دوران انہوں نے یہودیوں سے ساز باز کر لی۔ اس بنی نذیر نے کہا کہ ہم نے قسمیں کھا کر وعدہ کیا ہے، اللہ کے نام پر ہم نہیں توڑیں گے۔ کہنے لگے یہ ان کی آخری جنگ ہے، پورا کفر اکٹھا ہے، یہودیوں تمہاری غیرت مر گئی ہے۔ ایسے ایسے شیر پڑے، ایسے ایسے جذبے دلائے، بالآخر انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 صحابہ کو بھیجا جاسوس بنا کر، جا کے ان کی خبر لینا، اور اگر وہ مان جائیں اور اچھائی پر قائم رہیں، وعدے کی پابندی، تو اس وقت سب کے سامنے آ کے مجھے بتا دینا۔ اگر وہ وعدہ توڑ چکے ہیں، اگر حملہ کرنے پر ایگری ہو گئے ہیں، تو لوگوں کے سامنے نہ بتانا، مجھے اشارہ کر دینا۔ انہوں نے دونوں صحابہ نے آ کر اشارہ کیا،
حذیل و اصحاب، وہ دو جو تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، دو قافلے جو ان کے ساتھ حال ہوا تھا وہ انہوں نے کر رکھا ہے. یہ دو نام لیے لوگوں کو پتا چل گیا، لوگوں کو پھر بھی پتا چل گیا. مدینہ کے مرد اس وقت رونے لگے اگر ہماری عورتیں اور بچے اور گھر محفوظ نہ رہے. یہود نے سب سے پہلے تو ان کو پکڑنا ہے، ہمارا کیا بنے گا. جانے لگ گئے، جانے لگ گئے. 3 طرح کے لوگ سامنے آ گئے. کچھ نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آج ہم دین کے حکم کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے بہانہ اپنے گھر کا بناتے ہیں. کہتے ہیں یہ کہاں کا اسلام اور دین ہے، عورتیں محفوظ نہ رہیں، بچے نہ رہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے دین باہر میں جائیں، ایسے دین کو کیا کرنا ہے. لوگ آہستہ آہستہ چھوڑ کر جانے لگے اور ایسے ایسے بہانے بنائے جو دیکھے سنے نہ چاہتے تھے. نبی کے ساتھی تھوڑے رہ گئے، بہت تھوڑے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیچ میں سے آیا. یہ جو صحابہ نے کہا تھا نا اللہ کے نبی اللہ کا حکم آپ کا مشورہ نہیں، ہماری خاطر آپ ان سے بات چیت کرنے لگے ہیں، ساری عمر دین پہ دھبا آئے گا، پہلے ڈرتے ہمارے بات کرنے آ گئے ہیں. دین پہ دھبا آئے گا، کہیں کہ صحابہ کمزور ہو گئے تھے، آپ نہ کریں، ہم حاضر ہیں. جب اللہ کے نبی کو تقویت ملی، ایک بندہ ایمان کی بات کرتا ہے، صرف بات کرتا ہے خلوص کے ساتھ، آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں. ایک شخص تھا نعیم بن نعیم، وہ کفار کا ساتھی تھا، اچانک مسلمان. اسی دن صبح کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کوئی نہیں جانتا، یہ یہودی قبیلے میں سے کہاں سے اللہ مدد کرتا ہے. جان اس وقت حلقوں میں، قرآن کہتا ہے جان حلقوں میں، جگر کیا لفظ آتا ہے کہ وہ حلق منہ کو آ گئے تھے. لگتا تھا جیسے یہاں سے کلیجہ نہیں آتا تھا، کلیجے منہ کو آ گئے تھے. لگتا تھا کوئی جگہ سے مسلمان بچ سکتے نہیں، ایمان اسلام کا نام مٹ کے رہ جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا. کلیجے منہ کو آ رہے تھے. جو چند صحابہ کھڑے تھے نا ان کی حالت یہ تھی کہ کانپ رہے تھے اور ان کے دلوں کے اندر دکھائی نہیں دیتے تھے. اس حالت میں وہ بندہ نعیم آیا اور کہنے لگا، اندر تھا نا، یہاں سے اٹھ کے اس طرف کو آ گیا، مدینہ کی ریاست کے ساتھ سرحد پہ تھا. کہتا اللہ کے نبی مخلص ایمان والا بن کے آیا ہوں، آپ پر پورا اللہ کو شہ صدر سے قبول کر کے آیا ہوں. میرے سگے بھائی کو نہیں پتا میں مانگے آیا ہوں، میرے باپ کو نہیں پتا، آپ جو حکم دیں گے میں کروں گا. آپ نے فرمایا پھر فوراً جاؤ. آپ نے لمبی بات ہے، آپ نے وہ طریقہ سمجھا دیا. آپ نے کہا ایک بات یہودیوں کو کہہ دو جا کے، ایک بات کفار مکہ کو جا کے کہہ دو، اور اس طرح کہنا تو ان کو یقین ہو جائے. وہ بندہ ایمان والا ہی تھا. وہ گیا یہودیوں سے جا کے ایسی بات کی کہ اگر اس وقت تم نے یہ کیا تو وہ تمہارے بندے مانگیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ بڑے بد خو انسان ہیں، تم اپنی ذلت پاؤ گے. جب یہ نبی غالب آ گیا اور ایسے ایسے جھوٹ بولے، کہنے لگے نبی تو اتنے اہتمام کر چکا ہے، تمہارے تو چھکے چھوٹ جائیں گے، میں تو فلاں جگہ سے رپورٹ لے کر آیا ہوں. ان کے دل ڈر گئے، ان کے دل ڈر گئے. کہنے لگے دیکھو ابھی نبی کو تم نے اپنا وعدہ توڑنے کی خبر نہیں کی، صرف مجھے پتا ہے تم نے وعدہ توڑا ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا. اس بات کو پی جاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آ کے نوچ لیں. انہوں نے تو فارس سے حکومت منگوا لی ہے، انہوں نے فلاں جگہ سے منگوا لی ہے. ان کو ڈرا دیا. جو بات نبی نے کہا جا کے کفار مکہ کو کہہ دو، وہی بات کفار مکہ سے کہہ دی. کفار مکہ نے کہا کہ تم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں، یہ چلاک بہت ہے. کہنے لگے اسے بات کر کے دیکھ لو. جب بات کی تو ان کو تو پہلے پٹی پڑھا آئے تھے، انہوں نے وہی جملے کہے جو اس نے سکھائے تھے. سارے کہنے لگے نعیم سچا ہے، واقعی یہ دغا کریں گے. ہم جب میدان میں کود جائیں گے، جب ان تک پہنچ جائیں گے جنگلوں سے ہوتے ہوتے، تو یہ ساتھ چھوڑ دے گا قبیلہ، تو ہم اندر کیسے جائیں گے، ہم تو ذلیل ہو جائیں گے. ان کے دل پھٹ گئے، ان کے دل بند ہو گئے. پورے مہینے کے بعد سردی کی اتنی شدت تھی، مدینہ کے اندر راشن پانی ختم ہو گیا تھا، عورتیں اور بچے بھوک سے مر جاتے. اور ان کا یہ حال ہوتا کہ یہ یہاں پر کھڑے کھڑے ان لوگوں کے جسم برف ہو جاتے. باہر نکلے ہوئے تھے مدینہ سے، کھلے میدان میں تھے، سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی. جب اینڈ ہو گیا اللہ نے ایسی مدد کی، سارا کفر روتا پیٹتا واپس چلا گیا بغیر شہادت کے،
بغیر کسی منظر کے اللہ نے باعزت سرخرو کیا اور اللہ نے کامیاب کیا. کوئی کامیابی کسی نبی کو امتحان سے گزرنے سے پہلے نہیں ملی. کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو جان سے گزرنے سے پہلے نہیں بخشا. اور مجھے اور آپ کو سب کچھ ایسے ہی مل جائے. الجنت الغالیہ، الجنت الغالیہ. اللہ کے نبی چلتے پھرتے فرمایا کرتے تھے لوگوں جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے. جان سوچے ذرا کسی چیز کی مہنگائی کتنی ہو سکتی ہے، اور جنت کا سودا پتہ کیا ہے؟ جان کا سودا ہے. چھوٹا تو ہے ہی نہیں، جان کا سودا ہے. اللہ سے اپنی جان دے کر اس کا سودا کرنا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے خندق سے پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے، ظہر کے وقت جبریل آ گئے، کہنے لگے ابھی ہتھیار نہ کھولنا. تم نے ہتھیار اتار دیے. فرشتہ نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے. ابھی صرف اور صرف دوسرا دن تھا، دوسرا دن. فرمایا فرشتہ نے بھی ہتھیار نہیں اتارے. وہ لوگ واپس گئے ہیں تو ان کو پتا چلا ہے کہ اگر ہم آج ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو اسلام تو پوری زندگی کے لیے غالب آ جائے گا. وہ دوبارہ نکل آئے، وہ پھر نکل آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کے مقام پر گئے. آپ نے ایک مہینے تک پھر انتظار کیا. صرف 326 صحابہ کے ساتھ گئے، اور اس دن بھی جانے والے ساتھ گئے. پورے مہینے کی مشقت اٹھا کے پورا مہینہ خندقیں کھود کے 2 مہینے کے بعد گھر لوٹے تھے. اگلے دن پھر نکل پڑے اور پھر وہاں پر جا کر ان کا انتظار کیا اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا گروہ در گروہ دشمن بن جائے، گھر کے اندر دشمن، گھر کے باہر دشمن بن جائے، دین کو نہ چھوڑنا. الحق کا حکم ہے، الوکیل کا حکم ہے، الجبار کا حکم ہے. جو حالات آ جائیں. یہ غزوہ احزاب کا پردے سے کیا تعلق ہے؟ اتنے بڑے پردے کے بعد آپ کو اتنے گروہوں کی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. پردہ کر کے بندے بندے کی رسوائی دیکھنی پڑتی ہے. گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، باہر والے ناراض ہو جاتے ہیں. پھر تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ غور کریں، احزاب کے اندر اللہ نے پردے کا حکم اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا. کیا میرا رب آیات کا کمبینیشن، اس کا ربط بغیر ترتیب بھی اتار دیتا؟ اللہ نے فرمایا اسی کے اندر اللہ کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بیٹی ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منہ بولا بیٹا، ٹھیک ہے، اسامہ، آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنایا. زید، حضرت زید تھے اسامہ کے بیٹے. حضرت زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. پورے عرب میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ وراثت، نسبت بالکل اپنے اصلی بچے کی طرح ہوتی تھی. آسمان سے حکم آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کون تھی؟ آپ کی سگی پھوپھی کی بیٹی. آپ کا خاندان پورے معاشرے میں سب سے اعلیٰ خاندان تھا. جس سے نکاح کیا وہ کون تھا؟ غلام. غلام، غلام کا بیٹا. اب اس غلام کے بیٹے سے نکاح کیا تو پہلے تو یہ رسم توڑی تھی. حضرت زینب اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی. اس کے بعد یہ بات بھی جان لیں، اگر بیٹیاں کہیں شادی نہ کرنا چاہتی ہوں تو ان کا حق ہے. اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے. حضرت زینب یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی. اللہ کے نبی نے بڑی منت مرادوں سے یہ نکاح کیا تھا. آپ نے اس لیے کیا تھا، یہ حکم دے کر کیا تھا کہ میں لوگوں میں تمام اونچ نیچ اور ذات پات کے رسمیں ختم کرنے کے لیے اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے خاندان سے یہ کام چلے. اور آپ نے بڑا قائل اور مائل کر کے نکاح کیا تھا. اور تاریخ گواہ ہے حضرت زید نے کبھی بھی اس رشتے میں تقدس کو پامال نہیں کیا. اگر طلاق ہوئی کل کو تو کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ حضرت زینب کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ نے کوئی حضرت زینب پر سختی نہیں کی. اللہ نے ناپسند کرنے پر کوئی حکم پوری قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. بیٹی کہے میں نے شادی نہیں کرنی، مت کرو. حضرت زینب طلاق لے رہی ہیں، طلاق مانگ رہی ہیں، اور اگر میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں تو حضرت زید گلیوں میں روتے تھے. گلیوں میں روتے تھے. آپ کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے. آپ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے. حضرت زینب نے لی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. کسی نبی، کسی صحابہ نے اعتراض نہیں کیا.
کہ یہ کیوں طلاق لینا چاہتی ہے؟ اتنی معزز عورت ہے، اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی ہے، اسلام والی ہے، صحابیہ ہے، کیوں طلاق لے رہی ہے؟ وہ اعتراض ہے۔ بیٹیوں پر ایسی سختیاں اور بلا وجہ کے الزامات نہ دھرا کریں۔ شادی پسند کی نہیں تھی، دل ہی نہیں مانا، نہیں میچ کھایا، بالآخر طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہوئی، لوگ کیا کہتے تھے؟ بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بہو۔ پہلے یہ رسم بھی حضرت زینب سے اللہ نے ختم کروائی، اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا، ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، آسمان سے حکم آ گیا، اس سے شادی کرو، نکاح کرو۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے، کہنے لگے آسمان سے حکم آیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کہنے لگی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہم منع نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے اتنا اعتراض کیا، پہلے 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، 4 بیویاں پہلے تھیں، 5واں اتنا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ 4 شادیاں قرآن میں 16 سال تک جڑی تھی، اور ابھی 5ویں شادی، اپنی 5ویں بیوی لے کر آنے لگا ہے۔ لوگوں نے یہاں تک کہا نعوذ باللہ، اچانک ایک دن نبی کی اپنی بہو پہ نظر پڑی اور رہ نہیں سکے، بیٹے کو کہہ کے طلاق دلوا کے شادی کر رہا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا بھلا اس پر نظر پہلی بار کیسے پڑنی تھی؟ بہو پر سال بعد نظر پڑنی تھی، پہلی بار۔ دوسری بات، سگی پھوپھی کی بیٹی ہے، تب پردہ بھی نہیں اترا تھا، پردے کے احکام بعد میں آئے ہیں۔ پھوپھو کی بیٹی ہے، جا جا کے سو مناتے ہیں کہ شادی کر لو، اونچ نیچ کی ذات کا رواج ختم ہو جائے گا۔ تب نہیں دیکھی تھی، سال سے بہو گھر میں آئی ہے، تب نہیں دیکھی تھی، اچانک اسے حسن پہ نظر پڑی تھی۔ عیب لگانے والے دلیل نہیں دیکھا کرتے، وہ صرف زبان سے انگارے نکالتے ہیں۔ عیب لگانے کے لیے عقل اور دلیل کی ضرورت ہی کب ہوتی ہے؟ ایسے ایسے پروپیگنڈے کیے گئے، آسمان سے حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ڈر رہے تھے، اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نبی اللہ حیا نہیں کرتا اس بات کو کہنے سے جو جائز اور حلال ہوتی ہے۔ اے نبی تو دل میں ڈر رہا تھا لوگوں سے، تجھے لوگوں کا ڈر تھا، تیرے رب نے حکم دیا، تو نے لوگوں کو کیوں نہ بتایا؟ اور پھر حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پر اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا تھا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں جو معاملات اتارے، اس میں پردے کے احکام آ گئے۔ پہلا جنگ کا منظر، جنگ کے منظر کے بعد حضرت جو ہے زید اور حضرت زینب والا سارا منظر۔ اب اس میں احکامات آ گئے پردے کے۔ پردے کے احکامات کے لیے اللہ نے آغاز یہاں سے کیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی حقدار نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیویوں سے نکاح کر لے، تمہاری بیویاں امت کی مائیں ہیں، اللہ نے حکم اتارا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے گھروں میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جو اللہ کے احکام اترتے ہیں، ان کو یاد کیا کریں، ان کو اپنی زندگی بنا لیں، ان کے لیے اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے پردے کا حکم اتارا۔ پردے کے حکم اتارنے کے لیے فرمایا، ایک درمیان میں یہ حکم اتارا آیت نمبر 28 میں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں کو حکم دے دو، اگر دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو تو پھر تم آ جاؤ، میں تمہیں پوری دنیا تمہیں دے دوں گا اور تمہیں رخصت کر دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ کب اور کیوں کہا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہمارا جیب خرچ بڑھایا جائے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت زندگی دی جائے۔ آسمان سے حکم آ گیا، اگر تم دنیا چاہتی ہو پوری دنیا تمہیں دے دوں گا، نبی کی بیوی کی شان نہیں رہے گی، نبی کی بیوی کا اعزاز نہیں رہے گا، طلاق مل جائے گی۔ اللہ نے ان بیویوں کو کہا اور انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، معافی مانگی، توبہ کی، زندگی بھر دوبارہ تقاضا نہیں کیا۔ آسمان سے حکم کے اترنے کے بعد اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، نبی کی بیویوں تم میں سے کسی نے فحش کا ارتکاب کیا، برائی کو کیا، تو اللہ تمہیں دوہرا عذاب دے گا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے تمہیں سزا دینا۔ جو تم میں سے نیک رویہ اختیار کرے گا تمہیں دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ دنیا میں جس کو اعلیٰ مقام ملتا ہے اس سے پوچھ بھی اعلیٰ ہی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عوف
وہ بڑا صحابہ میں سے ہیں، اتنے سخی ہیں، دن رات خرچ کرتے ہیں، پر اللہ نے نعمتیں بڑی دے رکھی ہیں. مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے. ان کے اونٹ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تجارت سے لدے ہوئے، زمین ہلتی ہے. اتنا مال اللہ نے دیا ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے کثیر حصہ صحابہ، دنیا کا کثیر حصہ جنت میں جا چکا ہوگا. عبد الرحمن بن عوف صاحب رہے ہو، نعمتوں میں عیش کرنے والے اور بڑی خوشی کی زندگی بسر کرنے والے، اس بات سے ڈر جائیں حساب دینا بہت مشکل. اور غرباء کو کیا کہا جائے گا؟ بغیر حساب کے جنت کا پھاٹک کھلا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. احکام سنیے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے. دبی زبان سے بات نہ کیا کرو. دروازے پہ کوئی آدمی آ گیا ہے، عورتیں سبزی لینے جاتی ہیں، کان کھول کے سنیں اچھی طرح. عورتیں دودھی سے دودھ پکڑنے جاتی ہیں، سبزیاں لیتی ہیں، کپڑے خریدتی ہیں، جوتے خریدتی ہیں، گھر کی ہر چیز لینے جاتی ہیں. غیر مرد سے تمہارا رابطہ ہوتا ہے، تم دبی زبان سے اپنے لہجے کی نرمی سے بات نہ کیا کرو. جس بندے کے دل میں لالچ ہوگا وہ تمہاری آواز سے جو ہے متاثر ہو جائے گا، تمہارے انداز سے متاثر ہو جائے گا. یہ پردے کے احکام عذاب اور نور کے اندر آپ حیران ہوں گے. سینے کا ذکر الگ آ گیا، سر کا ذکر الگ آ گیا، آواز کا ذکر الگ آ گیا، زمین پہ پاؤں مار کے چلنے کا ذکر الگ آ گیا. لوگ پھر چہرے کے پردے کے بھی انتظار میں ہیں. ابھی ان کو پھر الگ آئے چاہیے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لوگوں ایسی بات نہ کرنا. اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ رشتے دار بنا رکھے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ بڑا پرانا، ہم اسی سے ہمیشہ سب جو ہے نا ہمیشہ اسی سے ہم چیز لینے آتے ہیں، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے. جاتے سلام، حال چال، باتیں شاتیں، اگلا پچھلا، کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے. کیا یہ سب جائز ہے؟ کتنی بات کرنی چاہیے. اور کتنے لوگ ہیں جب کوئی مرد پوچھتا ہے باجی سوٹ اپنے لیے بنانا ہے کہ کس سے لیے بنانا ہے، دل کرتا ہے اس کا منہ نوچ. یہ شے ان کو کس نے دی ہے؟ عورتوں نے بتا بتا کے. کسی بندے سے بات کرنی ہے سیدھی بات کرو، سخت لہجے سے بات کرو، تمہاری آواز سن کے ڈر جائے، وہ کہیں کیسی کرخت عورت ہے. مردوں سے بات کرو کرخت آواز سے کرو. اور دودھی سے دودھ لیتے وقت کتنی عورتیں ہیں جو اپنا ہاتھ چھپا کے دودھ پکڑتی ہوں گی. ہاتھ چھپا کے. میں نے دودھی سے کیوں کہا؟ بازار میں تو کسی دکان پہ کبھی جانا ہوتا ہے نا، آپ کا ہاتھ نظر آ گیا، نمائندگی نہیں ہوتی. جس گھر کی عورت سے روزانہ دودھ لیتی ہے، روزانہ بات چیت کرتی ہے، دودھ کا ریٹ پوچھتی ہے، بھاؤ تاؤ کرتی ہے، بل دیتی ہے، روز دودھ پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ کی تو پہچان کیسی ہو جائے گی، اس کی تو نمائندگی اور شناخت کتنی ہو جائے گی. یہ طریقے اسلام میں جائز نہیں ہے. نامحرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کر دیا. جس کے خامد اجازت نہ دے اس کی بیوی سے بات نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں بات کرے الا ثالثہم الشیطان، مگر تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. دکھائی نہیں دے رہا، وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. تم بڑی نیک ہو، تم اچھی نیک بن کے چلی ہو، تمہیں نہیں پتا آگے سے شیطان کیا کیا خرابیاں پیدا کر رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی حکم ہے. لوگوں گھروں میں، لوگوں نہیں عورتوں، مؤنث کے صیغے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹک کے رہا کرو. پرانے دور کی یہ الگ حکم، اگلا الگ حکم. پرانے دور جاہلیت کی طرح اپنی سجدج نہ دکھاتی پھرا کرو. نماز پڑھا کرو، فرض ادا کیا کرو. فرض کی ادائیگی کرتے کرتے گھر سے نکلنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. مرأۃ عورۃ، عورت پوری کی پوری پردہ ہے. قرآن نے اشارے جو پیش کیے ہیں نا، جنت کے جو منظر پیش کیے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟
حور مقصورات فی الخیام. مقصور، وہ جو حوریں ہیں نا وہ بھی پردے میں چھپی ہوئی پھر خیموں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ناچ گانے والوں کی طرح پھر نہیں رہی. جنت کے اندر خیمے، خیموں کے اندر حور مقصور، وہ وہاں پر بھی پوشیدہ ہیں. لؤلؤ مکنون، اللہ کہتے ہیں وہ ایسی ہیں، اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے کہ کأنہن لؤلؤ مکنون، وہ ایسی ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی سیپ کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا سیپ کے اندر جو موتی ہے، آپ کو پتہ ہے سیپ بند ہوتا ہے، ایسے سیپ بالکل ایسے ہوتا ہے بند، اس کے اندر موتی. کوئی سیپ کو دیکھ کر موتی نہیں پہچان سکتا. آپ کے اور میرے پردے کے بیچ میں ہر شے نظر آئے، ہم نے تو اپنے موتی کو چھپانے کے لیے، عزت کو کور کرنے کے لیے جو سیپ اوڑا ہوا ہے نا وہ بھی ہمیں کفایت نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں وہ سیپ کے اندر چھپے موتی کی طرح ہیں. آپ کو پتہ ہے جمعہ بازار لگا کرے گا جنت میں، عورتیں نہیں جائیں گی اس جمعہ بازار میں، عورتیں نہیں جائیں گی. بازار اس کائنات کی بدترین جگہ ہے. فرمایا اس کائنات کی عظیم جگہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں. بدترین جگہ بازار ہیں. روز سبزی لینے بازار، روز دھنیا لینے بازار، روز نمک چینی لینے بازار. اللہ کے بندو بازار جانے اور آنے کے لمحے گنا کرو. بدترین جگہ پہ چال کیسی ہونی چاہیے، کتنی رفتار سے چلنا ہے، کتنے منٹ وہاں سپینڈ کرنے ہیں، واپس آنا ہے. بدترین جگہ پہ تیزی سے جاؤ، تیزی سے واپس آ جاؤ. فرمایا جب فائزہ خرجت، جب عورت گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس کی تاق میں بیٹھا ہوتا ہے، شیطان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے. اور تو نماز مسجد میں پڑھنا تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے. فرمایا تمہاری بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر ہے. گھر کے اندر جو صحن کی نماز ہے وہ مسجد سے افضل ہے. گھر کے صحن میں مسجد سے افضل نماز ہے. جو گھر کا دالان ہے وہ صحن سے افضل ہے. جو گھر کا کمرہ ہے وہ دالان سے افضل ہے. جو گھر کا کمرہ ہے وہ اندر والی کوٹھری اس سے بھی افضل ہے. چھپ کے نماز پڑھو، خاموشی سے نماز پڑھو. دوسری طرف فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے روکو نا. ایمان کبھی کبھی بلند کرنے، کبھی اپنے لیے دعا کرنے، کبھی اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنے. 2 بچیاں پہلی تراویح میں مل گئی، بے نماز حائضہ بچیاں، ایک کمرے کے اندر کرسی پہ، ایک باہر صفوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی. جا کے محبت سے وجہ پوچھی، جوان بچیاں نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ نماز نہیں پڑھ رہی. میں نے پچھلے سال علماء کو کال کی، فتویٰ لیا. میں نے کہا اگر ایک عورت ڈسپلن کرنے کے لیے، دوسروں کی نماز کا خیال رکھنے کے لیے پوری احتیاط کے ساتھ مسجد کی دیوار کے ساتھ ساتھ جا کے کھڑی ہو جایا کرے تاکہ بچوں کو کنٹرول کر سکے، آپ نے اجازت نہیں دی. فرمایا کسی صورت نہیں جانا، جو وہاں پر موجود نماز پڑھنے آئی ہیں ان کی ڈیوٹی لگائے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. تاک راتوں کو عورتیں، کیا بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے گھر کا صحن مسجد سے افضل ہے، دلان صحن سے افضل ہے، کمرہ دلان سے افضل ہے، کمرے کے اندر کوٹھری کمرے سے افضل ہے عورت کی نماز کے لیے. مسجد میں صرف ایمان تازہ. آپ نے چونکہ مسجد کی فضیلت بڑی ہے، کبھی کوئی دعا کرنے، کبھی میوے چننے، ہم وہاں پہ دعائیں کرنے جاتے ہیں، ہم وہاں میوے چننے جاتے ہیں. وہ گھر میں نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، وہاں تر پڑتے ہیں. اللہ کے بندو زندگی میں فرض اور نفل کا فرق، درجوں کا فرق، ثواب کا فرق جان کے مسجد پہنچیں. مسجد چاہ پورے کرنے نہ جائیں. جو کام کرنا ہے اپنی پوری اہمیت اور سمجھ کے ساتھ کریں. آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے عورتوں اللہ کی آیات اور حکمت کو یاد کرو. اے عورتوں جو مسلمان عورتیں ہیں، جو فرما بردار عورتیں ہیں، جو اللہ کی سچ بولنے والی عورتیں ہیں، جو صبر کرنے والی عورتیں ہیں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والی عورتیں ہیں، جو صدقہ کرنے والی، جو روزہ رکھنے والی عورتیں ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ہیں.
اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بہترین بخشش اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب کسی مومنہ عورت کو وہ دیکھے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کو وہ پالے تو اس معاملے میں خود فیصلہ کرے۔ تمام فیصلے عورتوں کا اختیار عورتوں کو اور مردوں کا اختیار اللہ رب العزت نے مردوں ہی کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معاملات پردے کے حوالے سے نازل کیے ہیں، آج ہم آخر میں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، ان کے ساتھ ایسی عورتیں ہوں گی جن کا لباس ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی، لباس ہوگا اور ننگی ہوگی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس لباس میں جسم کی شیپ واضح ہو جاتی ہے وہ عورت کے لیے ننگے ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس وقت کوئی عورت پردہ کرتی ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اور وہ رعایت مانگتی ہے تو صحابہ نے جا کے سوال کیا اللہ کے نبی دیور کے بارے میں بتا دیں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الحمد الموت، دیور تو موت ہے۔ دیور جیٹھی سے الگ رہ جائے گا، بہنوئی سے الگ رہ جائے گا، خالو پھوپھا یہ سب ایک ہی حکم میں آئیں گے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے یہ جو ہے عارضی محرم ہے۔ فرمایا قرآن میں کوئی عارضی محرم نہیں ہے، اللہ نے یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ابھی میں نے 2 منٹ پہلے پڑھی آپ کے سامنے، باپ بھائی بھانجے بھتیجے بیٹے یہ سب کی لسٹ پڑھی۔ پورے قرآن میں عارضی محرم کوئی نہیں ہے، جو محرم ہے وہ ابدی محرم ہے۔ عارضی محرم کس کو کہتے ہیں؟ سگی خالہ اور سگی بھانجی ایک وقت میں نکاح نہیں آ سکتے، تو اب اس کے لیے خالو محرم ہو جائے گا؟ نہیں، حرام حرام حرام۔ جو دو بہنیں اکٹھی ہیں اور شادی دونوں کی نہیں ہو سکتی تو کیا بہنوئی محرم ہے؟ نہیں ہے۔ پھوپھا محرم نہیں، خالو محرم نہیں، بہنوئی محرم نہیں، دیور نہیں، جیٹھ نہیں، یہ محرم نہیں ہے۔ ان سے پردہ فرض ہے۔ جو اللہ کے فرضوں کو پورا نہیں کرتا وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نور مانگے اور سورہ نور کے احکام کو پورا نہ کرے، عمل نہ کرے، نور کہاں سے آئے گا؟ نور کہاں سے آئے گا؟ نور تقویٰ کے ساتھ ہے، نور عمل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ ہم کام سارے چھوڑ دیں اور بیٹھے، وہ تو وظیفہ بن گیا نا، وہ دعا تو بھی وظیفہ بن گئی، اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے، میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، میری نظر نے ان کو جہنم میں نہیں دیکھا۔ لباس پہن کر وہ عورتیں ننگی ہوں گی اور وہ مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ ان دونوں عورتوں کو جہنم میں اللہ نے مجھے نہیں دکھایا، ان کا ننگا پن میں نے نہیں دیکھا، مگر وہ اس حال میں ہوں گی کہ وہ جنت کی خوشبو کبھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ اسی طرح حدیث رسول ہے کہ صحابیات رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتی تھی اور خود کو پورا ڈھانپ کر نکلتی تھی، رات کی تاریکی میں بڑی چادر لے کر ہی وہ گھر سے نکلتی تھی۔ اسی طرح محرم کی ساری تفصیل کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ سر سید احمد خان سے بہت بڑے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آپ کی بیوی سے میری اہلیہ ملنا چاہتی ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ آپ کی بیوی سے ملاقات کرے۔ اتنا اس وقت پاکستان انڈیا اکٹھا تھا۔ سر سید احمد نے کہا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اسلام کی جو عورتیں ہیں وہ اجنبی عورتوں سے نہیں ملتی۔ میں نے یہ بات کیوں کہی اس جگہ پر؟ قرآن کی آیت میں اللہ کہتے ہیں ایسی عورتوں سے پردہ کرو جو مردوں میں دندناتی پھرتی ہیں، جو عورتوں کی باتیں مردوں میں جا کر کرتی ہیں، ایسی عورتوں سے پردہ کرو۔ یہ اللہ کی آیت پوری اس جگہ پر بیان کی جا رہی ہے۔ پردے کے احکام اترے، جہاں غیر محرم سے پردے کا حکم آیا، ایسی عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے جو تمہارا ذکر جا کے باہر کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھتی تھیں کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا، آنکھیں اس لیے ننگی رکھتی تھیں کہ راستہ نظر آ سکے۔ شرعی پردے کے 8 شرائط ہیں، 8 نوٹ کر لیں۔ جو بیٹی، جو ماں، جو بہن
پردہ کرنا چاہتی ہو، یہ 8 شرائط پوری کرے تو وہ پردہ کر سکے گی۔ پہلی شرط ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عورت نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر عیدگاہ جاتے وقت میرے پاس چادر موجود ہی نہ ہو، فرمایا سہیلی کی چادر میں چلے جاؤ، اجازت نہیں دی کہ تم ننگی باہر نکل جاؤ۔ کوئی بے لباس ہے تو وہ میرے پاس چادر ہی نہیں ہے۔ وہ عورتیں تمام صحابیات ہمیں یاد رہنی چاہیے جو ساری رات اپنے چھوٹے چھوٹے دوپٹے جوڑ کر چادریں بناتی رہی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صبح میں دیکھتا ہوں ساری رات روشنیاں چراغ جلتے رہے خیموں میں، رات کیا ماجرا تھا؟ فرمایا عورتیں کہتی ہیں کہ صبح ہم گھر سے نکلیں تو اللہ کا حکم پورا نہ ہو، کہیں ہم پکڑی نہ جائیں۔ اچھا جائیں گے، دیکھیں گے، کوئی پسند کریں گے برقع، کوئی اچھی سی چادر ڈھونڈیں گے ویلوٹ کی ملے گی تو لے لیں گے۔ یا اللہ کے حکم کو پورا کر لو یا اپنے تماشے پورے کر لو۔ 8 شرائط میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ عطیہ نے سوال کیا تھا، اجازت نہیں ملی تھی۔ دوسرا حکم زینت چھپانے کے لیے پردہ کرنا ہے۔ اگر ہمارے عبائے پر، ہماری چادر پر پھول، بوٹے، کناری، جگنو، موتی، مکھن، کڑھائی اس طرح کی چیزیں ہیں تو فرمایا وہ پردہ نہیں ہے۔ زینت یہ قرآن کے الفاظ سے 8 شرائط نکلی ہیں، یہ کہیں اور سے کسی اسکالر کا کہنا نہیں ہے، قرآن کی آیات سے نکلی ہیں۔ اگر زینت کو چھپایا نہیں تو وہ تمہارا پردہ نہیں ہے۔ نمبر 3 باریک لباس ہے۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن سیدہ عائشہ کے پاس آئیں، ان کے پاس پڑھنے آتی تھی، تعلیم لینے آتی تھی۔ آپ کے پاس آئی تو آپ کے پاس پتلا سا باریک دوپٹہ تھا، آئے اور فٹافٹ دوپٹہ اتارا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے پاس سے بڑا موٹا دوپٹہ نکالا، اس کے اوپر دیا۔ اس جگہ پر رک کے میرا دل کرتا ہے میں ماؤں سے کہوں آپ اپنی 8، 10، 12، 14 سال کی بچی کو کہاں کی بچی سمجھ رہی ہیں؟ کل بازار سے میں گزر رہی تھی، میں بازار سے اپنی اس طرف سے گلی سے گزر رہی تھی اور ایک بچی گزر رہی تھی۔ اگر آپ اس کی مدد ہوتی تو میں واپسی پہ ضرور بتاتی کہ وہ آپ کی بیٹی تھی۔ وہ بچی گزر رہی ہے، اتنا سا دوپٹہ ہے، جوان بالغ بچی ہے، کہنے کو بچی ہے، اور وہ وہاں سے گزر رہی ہے، ہاتھ میں اس نے ٹینک کا چھوٹا سا ساشے پکڑا ہوا ہے، جوان لڑکا دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور اتنے مزے سے اس سے کہہ رہا ہے آج ٹینک پی ہوگی، آج ٹینک کرنا ہے، ابھی موسم نہیں ہوا ٹینک کا، ابھی ٹھنڈ ہے۔ کتنی باتیں اس نے کر ڈالی اور وہ سن کے آرام سے وہاں سے چلی گئی۔ کسی کو نہیں پتا کیا بگڑ گیا، کتنی حیا تار ہو گئی، کتنی عزت سے محروم ہو گئی، کسی کو نہیں پتا۔ یہ عورت اس کام کے لیے بنی نہیں تھی کہ اس کو لوگ دیکھیں، اس کو باتیں کریں، لوگ سنیں، یہ تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ باریک لباس میں اگر ہو تو عورت کا پردہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہو تو حکم دیا کہ مومن اگر مومن ہو تو باریک لباس تو مومنوں کا نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح نمبر 4 عبایا یا چادر اتنا کھلا ہو کہ جسم کے خد و خال نظر نہ آئے۔ جو فٹنگ والے عبایا ہیں وہ پردے نہیں ہیں۔ جو عبائے اور سب سے بدترین قسم عبائے کی جو آج میں نظر آ رہی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اس جگہ پر اللہ رب العزت پتہ نہیں قیامت آنے سے یہ دیر واقعی وہ حدیث یاد آتی ہے میرے رب کا صبر ہے، میرے رب کا صبر ہے۔ یہ جو قیامت آنے میں دیر ہو رہی ہے نا اسی وجہ سے کہ اللہ کا صبر ہے۔ اس جگہ پر فٹنگ کے لیے بیلٹ آ گئی ہے، بیلٹ آ گئی ہے۔ ظالموں بیلٹ اس جگہ پر لگانی تھی، کہیں اور یہاں پر لگا لیتے، چلنے کے قابل ہی نہ رہتے۔ اس جگہ پر بیلٹ برقعے کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ فیشن ہر وہ نکلتا ہے جس سے ہر وہ جسم کا حصہ نمایاں ہوتا ہے۔ ابھی قرآن کے لفظ کیا گزرے، اے عورتوں بخمرہن علی جیوبہن، اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں اوڑھ لو۔ یعنی عبائے کے بعد دوبارہ دوپٹہ لے کر پھر دوپٹے کیسے لیے جاتے ہیں جو صرف اتنے سے پلو ہوتے ہیں، بیچ میں یہ حصہ پھر ننگا کر دیا کیونکہ قرآن کا حکم اس حصے کو کور کرنے کے لیے تھا۔ فرمایا اس بھار کو، اس کو نسوانی حسن کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کی پوری شیپ میں فرق کس چیز سے نظر آتا ہے؟ یہ ایک نسوانی حسن تھا، اس کو چھپانا تھا۔
اس کے لیے الگ کپڑا، عورت کے کفن میں الگ کپڑا اس کے لیے رکھا جاتا ہے. کفن جس میت کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اس کے لیے اس جگہ کے لیے الگ کپڑا ہے. زندہ مٹکتے پھرے اور اس حصے کے لیے کوئی الگ کپڑا ہی نہ رکھے. عقلیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں. اپنے جسم کی باڈی شیپ کو نہیں چھپایا، وہ عبایا نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن اسامہ کو کفتی کپڑا تحفے میں دیا. وہ کچھ دن گزر گئے، کیا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ وہ نظر نہیں آتا تم پر وہ کپڑا کدھر ہے؟ فرمایا میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جاؤ اپنی بیوی کو حکم کرو، ایسا نہ ہو وہ اپنے لیے سلائی کروا لے. وہ تو باریک تھا، وہ کپڑا تو باریک تھا. اس سے کو اگر تم نے اپنے لیے سلائی کروایا ہے تو اس کپڑے کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے، جس کو ہم سلپ کہتے ہیں، شمیز کہتے ہیں. فرمایا باریک کپڑے کو مت پہننا. اس کے بعد 5ویں نمبر پر بخور، عطر، خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، جو عورت کسی آدمی کے پاس سے گزری اور اسے خوشبو آ گئی وہ بدکار عورت ہے، وہ زانیہ ہے، بدکار عورت ہے. مسلم کی حدیث ہے، جس وقت تک عورت واپس گھر آ کر غسل نہیں کر لیتی، وہ کوئی نماز پڑھے، گھر کے اندر آ کے نمازیں پڑھے، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. 5 حکم ہو گئے. نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مرد جیسا لباس پہنے. گویا اب جو گیٹ اپ میں نے کور کرنے کے لیے بنانا ہے وہ مرد جیسا نہیں ہونا چاہیے، عورت کو عورت دکھائی دینا چاہیے. نمبر 7 فرمایا اس کے فیشن میں اس کی جو مرد سے نگاہ بننے کے لیے جو کپڑا پہن رہی ہے وہ کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے. کہ کچھ مخصوص رنگ ہوتے ہیں، کچھ مخصوص لباس، کچھ شیپ ہوتی ہیں. کافروں جیسا لباس نہیں پہننا، مسلمانوں جیسا لباس پہننا ہے. نمبر 8 شہرت کا لباس نہ پہنے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو مرد یا عورت شہرت کا لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو شہرت کا لباس پہنا کے اس میں آگ بھر دے گا. دکھاوے کا لباس، ایسی چادر لوں، ایسا گاؤن پہنو کہ لوگوں کو لگ پتا جائے کیسا کپڑا پہنتی ہے. شہرت کا لباس نہیں پہننا، نمائندگی کا نہیں پہننا، عزت کا لباس پہنے تاکہ اللہ عزت سے سرفراز کرے. اللہ کے نبی نے جو شریعت کا پردہ کہا وہ ان 8 شرائط کے ساتھ ہے. جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہے وہ ان 8 شرائط کے ساتھ پردہ کرے گی تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو، تاکہ شریعت کے پردے کا اجر ملے. وگرنہ یہ پردہ جو آج ہم نے کیا نہ جانے ہی کس کھاتے میں جائے گا. یہ شریعت کے کھاتے میں جائے گا، اللہ کی قبولیت کے کھاتے میں جائے گا، یا وہ رسم جو پورا خاندان کرتا آ رہا ہے اسی رسم میں لکھا جائے گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ سب کو اطلاع